بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ ہے 18 دسمبر سے 23 یہ مہینے کا سیکنڈ لاسٹ ویک ہوگا اور اس سال کا بھی۔ تو یہ بڑا تھوڑا سا اس میں اپس اینڈ ڈاؤن کافی ہے، تو پروگرام کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اور یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہ آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں پہلے لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آئی ہوپ کہ آل از ویل اور ہر چیز بہتر جا رہی ہوگی۔ سال کا پروگرام بھی سن لیا ہوگا اور یہ آپ کا جو سیکنڈ لاسٹ ویک ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور پھر اگلے پروگرام میں آپ کا ہیپی نیو ایئر بھی ہوگا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اچھا، تو لیو یہ آپ کا 18 اور 19 پہلے 2 دن آپ کے جو مون اور سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں ہے، تو 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ تو بہتر ہوگا، کوئی نہ کوئی پراپرٹی بنا لیں گے، کوئی نہ کوئی پروفٹ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی پروفٹ آ کے اپنی کوئی کنسٹرکٹر، کمرشل، فیکٹری، دکان، کوئی چھاپڑی نہیں، جو بھی۔ کل ایک کمنٹس تھے جس پہ کہا تھا جی آپ امیروں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، غریبوں کی نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ جو جس کاروبار میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، اس کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھیں، تو وہ تو فکروں کا چوائس تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ اور سماجی عروج بھی ہوگا، مالی صحت بھی بہتر ہو جائے گی، اثاثے بھی بن جائیں گے، اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، والدین آپ کی جائیداد تقسیم کرنے میں آپ سے ڈسکشن کریں گے، کاروباری حصہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ اس قسم کا آپ کا ہوگا۔ اور 8واں گھر آپ کو پتہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے بچپن میں ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے کہ پہلے دائیں دیکھو، پھر بائیں دیکھو، پھر سڑک کراس کریں، تو یہ بھی آپ نے 2 دن دائیں بائیں دیکھ کے اوپر نیچے پریکاشن میئرز لے کے پھر آپ نے چلنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ 8ویں گھر میں جب سیٹرن ہو تو اس کا یہ کہ آپ کی جو فورن نیشنلٹی کے معاملات بڑی تیزی سے چلیں گے، اینڈ اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی آپ کے باہر جانے کی، آپ کے نیشنلٹی پیپر کی، آپ کی ٹریولنگ کی، اینڈ ایف یو ہیو ٹریولڈ دیر وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونے کی، تو یہ آپ کو ایک بڑی اچھی آپ کا معاملہ چلے گا۔ اور اگر آپ کی ٹریولنگ آتی ہے تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنی ہوگی، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کراتا ہے، ڈیلے کا لارڈ ہے، اور آپ نے وقت سے پہلے گھر سے نکلنا ہوگا ایئرپورٹ کی طرف۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلے آبزرویشن لگ جائے گی کہ جی آپ کا یہ سب کچھ تیار ہے، پر یہ بھی انفارمیشن، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، گلومی نہیں ہونا اور پیوش نہیں ہونا، جس سے یہ نہ ہو کہ پھر پریشان اپنے اوپر طاری کر لیں۔ آپ جواب دیں گے، معاملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور آپ کے حق میں آ جائیں گے۔ تو یہ آپ کے موڈ سوئنگ آپ کے یہاں پہ خراب رہیں گے، اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے، کبھی ڈپریس ہو گئے، کبھی خوش ہو گئے، تو سینسٹیوٹی آپ کے اوپر بہت ہوگی۔ کوئی قرضہ بھی اتر جائے گا، آپ قرضہ اتر جائے گا لیکن اس کا پریشر لیں گے آپ، اور آپ نے یہاں پہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ، کوئی طول لڑائی یا جھگڑا نہ کیجیے گا، وہ الٹا آپ کی ڈسگریس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ کوئی وبائی امراض، بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اکولٹ سائنس میں آپ کی بہت دلچسپی رہے گی، میں بھی آپ اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ٹریولنگ میں نے بتا دیا، وراثتی جائیداد بھی ہوگی، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی پراپرٹی آ جائے گی، گفٹ ملیں گے۔ تو اس مہینے میں صرف آپ کا یہ بڑی آنت اور آپ کے یہ اس پہ معدے پہ دباؤ رہے گا، اور آپ نے کوئی یعنی کہ بیف نہیں کھانا، میٹ نہیں کھانا، سبزیاں زیادہ کھائیے گا، قبض آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اینل فشر یا پائلز کے مریض ہیں ان کے لیے یہ 2 دن سخت ہوں گے، تو آپ نے کوئی مسالے والی چیزیں، کوئی پروٹین والی چیزیں نہیں کھانی، صرف سبزیاں کھانی ہوں گی، ادروائز معدے کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے۔ تیسرا، پریگننٹ خواتین، وہ بھی اپنے آپ کو ذرا کیئرفل ہو کے چلیے گا، ضرور سے زیادہ بھاگ دوڑ مت کیجیے گا، ڈپریشن میں مت جائیے گا، اس پہ آپ کے بیبی پہ اثر پڑنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ لیو آپ کا سٹارٹ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا دائیں بائیں دیکھ کے چلتے ہیں، اور پھر
پازیٹیو رزلٹ نکالتے ہیں. اسی طرح آپ کا 9 پھر 2021 تو یہاں پہ آپ کے 9th ہاؤس میں آپ کا راہو بھی بیٹھا ہے اور مون بھی بیٹھا ہے. تو 9th کا لارڈ 5ویں گھر میں، یہ ذرا پازیٹیو بیٹھا ہے، لہٰذا یہاں پہ آپ کو رزلٹ پازیٹیو ملیں گے وتھ سرٹن آبزرویشن. کوئی اگر آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے کما کے پیسے کرائیں تو آپ کافی پیسے آمدنی آ جائے گی اور اپنے بچوں کو اپنے گھر بھیجیں گے اور قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گا. کوئی اس پیسے سے اہل خانہ کے لیے اور خود کے لیے گھر بنانے کا سوچیں گے. باہر سے کمائی فارن کرنسی کو آپ اپنے گھر کی آسائشوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور یہاں پہ آپ نے کوشش کرنا ہے پیسے جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بھیجنا، اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے ہوں گے. اگر دوسروں کے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے تو پیسے وہ ہڑپ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ سے 2 نمبری کر سکتا ہے تو آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں کو دبا لے گا. تو وہ یہاں کہے گا نہیں میں خرچ بیٹھا ہوں. تو اس لیے یہاں پہ آپ نے محتاط رہنا ہوگا. 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑا سی اسپرٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے. آپ میں کہہ لیں کہ مٹیریلسٹک انسٹنکٹ بہت آپ کے اوپر ہوگی، کہتے ہیں خود غرضی اور بہت زیادہ آپ کے اوپر، اور اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنے کام کو پریفر دیں گے، دوسروں کو رونتے ہوئے جائیں گے. تو ہپوکریسی جو ہوتی ہے نا وہ ان اسپرچول فیلڈ میں بھی ہوگی. اور پھر اسپلٹ پرسنالٹی تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے مذہبی سفر میں رکاوٹ آ جائے گی، یا آپ کا غیر ملکی سفر ایجوکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، یا کوئی آبزرویشن لگ جائے گی. تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈپریس رہیں گے، تھوڑا سا نہیں کافی ڈپریس رہنے کے چانسز ہے، جس سے پھر آپ بڑے کرٹ ہو کے پھر آپ بہت اگریشن کے ساتھ دوسروں کا تخت دھرن کر دیں گے اور دوسروں کے خلاف انٹریگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے 2 نمبری کرنے. ریسرچ میں آپ کو ڈیٹا استعمال کریں گے، اپنی کسی کو سمجھ نہیں آنے دیں گے اور کافی آپ کو اپنے ڈاج دے کے بھی اپنے کام نکال لیں گے. لیگل ایشو میں آپ بڑی تیزی دکھائیں گے اور یہاں پہ چیریٹی کرنے کو دل کرے گا، سوشل ایکٹیویٹی کرنے کو دل کرے گا، لیکن نہیں کر پائیں گے. آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے. اور پھر مذہب میں بھی آپ کی، میں جیسے پہلے کہا کہ آپ کی ہپوکریسی ہوگی ان اسپرچول فیلڈ، کہیں گے کچھ دماغ کچھ کرے گا. تو یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز کر کے رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو تھوڑا سا سیدھا کر کے چلنا ہوگا. یہاں پہ اپنے والدہ کی صحت کا اور بڑے بیٹے کی صحت کا خیال، بڑی بیٹی کی صحت کا خیال کرنا ہوگا. تو یہ آپ کو کافی یہاں پہ آپ تنگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. لیو 22-23 یہ کمال کا ہوگا، آپ کا بہت اچھا ہوگا. اس میں آپ کا کہہ لیں کہ 10واں گھر ہے اور 10ویں کا لاٹ 4تھے گھر میں ہے. تو جتنے آپ نے پہلے 4 دن ٹف گزارے اتنے یہ 2 دن بہت اچھے گزریں گے. اور 10ویں کا لاٹ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے والد سے کمائی دولت سے جائیداد یا ذاتی سائز کی چیزیں خریدنے میں مشغول رہیں گے. گھر کا سکون ملے گا آپ کو. آپ کافی کہہ لیں کہ آپ کا رویہ بہت پازیٹیو ہوگا، بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں گے اور سمپیتھیٹک براڈ مائنڈڈ ہوں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے. یہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کے رتبہ مرتبہ حیثیت میں آپ کا بہتر ہوگا. آپ کی کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر سن لیں گے یا کوئی نہ کوئی پروفٹ کی خبر سن لیں گے. اور یہاں پہ آپ کہیں شادی بیاہ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو بڑا پروٹوکول ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی دوسرے شہر میں بھی گئے تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت پروٹوکول ملے گا. تو ٹریولنگ بھی مون اور جوپیٹر جب ہوتا ہے تو ٹریولنگ ہوتی ہے، تو ویکینڈ پہ آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس پہ پھر آپ کافی آپ تیزی سے اپنے معاملات کو نکال لیں گے. تو یہ لیو آپ کو یہ ہفتہ بہت کچھ دینے جا رہا ہے. اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ورگو، آپ کا یہ ہفتہ 18-23 یہ 6 دن آپ کے کیسے ہوں گے؟ تو سٹارٹ آپ کا 7ویں گھر سے ہو رہا ہے اور 7ویں گھر میں آپ کا مون اور سیٹرن آپ کا اکٹھا بیٹھا اور 7ویں کا لاٹ 9th ہاؤس میں.
تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں کیا کر رہا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ رابطہ کریں گے، کوئی نہ کوئی آپ سے کوئی شیئر بزنس کے لیے کوئی نہ کوئی ملاقات ہوگی جو آپ کو باہر کے بزنس کے لیے انسٹیگیٹ کریں گے یا آپ کو باہر جانے کی آفر کریں گے. تو آپ اسپانسرشپ آپ کو آفر کریں گے. مے بی یہ اسپانسرشپ آپ کی بیگم کی طرف سے بھی آ سکتی ہے یا آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی ایسا پرمٹ مل جائے گا یا جس سے ورک پرمٹ جسے کہتے ہیں، جس سے پھر زیادہ نہ آپ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کئی ملکوں کے ویزے لگنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. وہ کاروباری ذات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں زندگی کی دوسروں کی مدد مل جاتی ہے اور بیرون ملک میں رہنے والے بھی آپ کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. اس طرح فارن کرنسی کمانے، دوسرے ممالک کی سیر اور ساتھیوں سے مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی. تو یہ آپ بس ایک چیز کیجیے گا کہ آپ نے کوئی جیلی ویزا یا جیلی کاغذوں پہ سفر نہیں کرنا. تو یہاں پہ مون اور سیٹرن ہے تو میاں بیوی آپس میں تھوڑی سی دباؤ کا شکار رہیں گے. کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے گلے شکوے آپ کے بہت ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ سینسٹیوٹی دونوں میاں بیوی میں بیمار ہوگی. یا آپ کی اگر آپ میل ہیں تو آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، آپ کا اسپاؤس ڈھیلا ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی آپ کو، تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہوگا. آپ بھی اس کی وجہ سے کافی سینسٹیو ہوں گے اور کافی آپ ڈھیلے پڑ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے معدے کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ کو قبض کے پرابلم یا اس قسم کے پرابلم جو ریلیٹڈ ٹو اسٹومک ہے تو وہ آپ کو، کیونکہ سیٹرن یہاں پہ آپ کو کافی دباؤ میں رکھے گا. آپ کے گیسٹرو کے پرابلم اور خواتین کے گائنی کے پرابلم اور یا پیریڈز کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ آپ تھوڑا سا سینسٹیوٹی سے ذرا زیادہ اپنے اوپر اثر نہیں لینا ہوگا. اور لٹیگیشن کیس میں بھی کافی سینسٹیوٹی رہے گی آپ کی. اور یہاں پہ آپ میاں بیوی باہر ٹریول بھی کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی نہ کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی نہ باہر جانے کے چانسز بنیں گے. مون سیٹرن جب یہاں پہ ہوتا ہے تو پھر ڈیلے ہوتا ہے، تو آپ کے معاملات کچھ وقتی طور پہ ڈیلے ہوں گے جس سے آپ کو کوفت کا شکار ہوں گے اور پھر ذہنی کوفت کی وجہ سے آپ ڈپریس بھی ہو جائیں گے، سینسٹیو بھی ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اور آپ نے بس یہ ایک چیز کا خیال کرنا ہے، فیمیل میل کے لیے جو ورگو ہیں، اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ الجھنا نہیں، اس کے ساتھ نہیں تو وہ پھر کافی آپ کو تنگ کر سکتی ہے، کافی آپ کو رکاوٹیں کریٹ کر سکتی ہے. اور ایک دوسرے پہ آپ فالس ایلیگیشن، گلے شکوے آپ نے نہیں کرنے، ٹانٹنگ نہیں کرنی. ایک دوسرے پہ ٹانٹنگ کریں گے تو معاملات کافی حد تک ڈاؤن ہوں گے. تو یہاں پہ جن کی سچی محبت چل رہی ہے تو ان کی شادی طے ہوتے ہوتے کچھ ڈیلے ہو سکتی ہے، تو اس میں پریشان نہیں، 1 مہینہ آگے چلے جائیں پیچھے چل جائیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 18-19 آپ کا کافی کہہ لیں کہ سینسٹیو ہو کے گزرے گا. اور دوسرا جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں، کنسٹرکشن میں، زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا اور پرانے لوہے کا اور اس چیزوں کا کباڑ خانے کا، تو یہ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا. لیکن شیئر بزنس میں ایک دوسرے پہ آپ شک کریں گے یا تھوڑا سا بدمزگی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ کوئی چیز ہائڈ نہ کیجیے گا اور خوش دلی سے بیٹھ کے، اگر آپ کی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیجیے گا، بات کو طول نہیں دینا، نہیں تو کافی آپ کی بدمزگی دونوں کی، شیئر بزنس والوں کے پارٹنر کی بدمزگی ہو سکتی ہے. تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے اپنے معدے کا خیال کرنا ہے. اسی طرح 2021 راہو آپ کے 8ویں گھر میں ہے اور مون بھی وہاں پہ. 8ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں ہے اور یہ آپ نے دائیں بائیں اوپر نیچے پھر 2 دفعہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کے پھر اپنے معاملات کو چلنا ہے. ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل وائل ڈیلنگ ان ایوری میٹرز. تو 8ویں کا جو ہے یہ آپ کوئی نہ کوئی پراپرٹی کے چکر میں رہیں گے اور پیسہ وراثتی جائیداد لینے کے بعد اس کو فروخت کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو کمرشل بنانے کے چکر میں رہیں گے جہاں سے آپ کو کرایہ آتا ہوگا اور اس کو جائیداد کو اپنی ذاتی رہائشوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جائیداد اگر آپ کرائے پہ چڑھائیں گے تو قبضہ ہو جائے گا،
زمین جائیداد کو مزید بڑھانے کی خواہش آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتی، اور لالچ اور اپنی جائیداد کو مزید بڑھانے کی خواہش آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کچھ جائیداد آپ کی یا کچھ پراپرٹی آپ کی ماں کی بیماری پہ خرچ ہونے کے چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو جانوروں کا بزنس کرتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی جانوروں کو کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی مہلک بیماری، تو ان جانوروں کی ویکسینیشن وغیرہ اور ان کو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیے گا، اور یہ نہ کیونکہ یہاں پہ ان کی جانوروں کو پرابلم آتی ہوئی نظر آئے، جس سے آپ کی معاشی طور پہ کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ بہت زیادہ کرٹ ہوں گے، شک کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دم چڑھ دوڑیں گے، کسی سازش کریں گے، جس سے کیا ہوگا، آپ کی ڈسگریس ہو سکتی ہے، آپ کی بدمزگی ہو سکتی ہے، ڈاؤن گریڈ ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہ وبائی امراض میں آپ کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے، کوئی قرضے والا تنگ کر سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی مینٹل وریز آ سکتی ہیں۔ تو آپ نے آکولٹ سائنس میں بھی دلچسپی آپ کی بہت بڑھے گی، کوئی رقم گم جائے گی، کوئی خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ابسٹیکلز آ سکتی، ڈیلے ہو سکتا ہے، جس سے آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، اور وراثتی جائیداد کی ٹرانسفر، اور اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتے ہوتے رہ جائے گی۔ ہاں، ہڈن ویلتھ بہت 2 نمبر پیسے کماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے نہ آتے آتے رک سکتے ہیں، دونوں آپس میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی انبن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ راہو 8ویں گھر میں ہو تو 8واں گھر آپ کے پرائیویٹ پارٹ کا، تو وہاں پہ کوئی کٹ لگ جائے گا، یا وہاں پہ کوئی زخم بن جائے گا، کوئی انفیکشن ہو جائے گی، اور کافی آپ تنگ رہیں گے۔ اینل فشر اور پائلز کے مریض یہاں پہ بہت 2 دن تنگ رہیں گے، ان کو پرابلم آئے گی۔ آپ نے کوئی مسالے والی چیزیں، چلی والی چیزیں نہیں کھانی، اور یہ نہ ہو کہ آپ اس سے آپ اپنا معدہ خراب کر لیں، بڑی آنت خراب کر لیں، یا آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو کوئی پرابلم آ جائے۔ تو خاص طور پہ جو گائنی کے ایشو ہیں وہ آپ کو بہت ٹریگر کریں گے۔ اور اگر آپ پریگننٹ ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، آپ نے نہ کوئی وزن اٹھانا ہے، نہ ہیل پہننی، نہ سیڑھیاں چڑھنی ہیں، نہ صوفے کھینچنے ہیں، ادروائز مس کیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جب بھی راہو 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو مس کیریجز اور گائنی کے ایشو بہت تنگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ کا بیبی پیدا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اس ہاسپٹل میں لے کے جائیے جہاں پہ سی سیکشن کے چانسز، سرجری کے چانسز اور بچوں کی نرسری بھی ہو۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ پرابلم میٹک دن ہوں گے۔ آپ کا موڈ سوئنگ بہت ہی لو ہوگا، بہت جلدی ڈپریشن میں چلے جائیں گے، سینسٹیو ہوں گے، پھر آپ غصے میں آ کے بد دعائیں دینا، بدلہ لینا، انٹریگ کرنا، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہونا، ہپوکریسی میں جانا۔ تو یہاں پہ آپ جنگ و جدل دوسروں کے ساتھ بلیم گیم بھی کھیلتے ہوئے دوسروں کو تنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، خود بھی تنگ ہوں گے اور دوسروں کو بھی تنگ کریں گے۔ تو اس لیے یہ 20-21 آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے گزارنا ہے، بالکل کوئی کمانڈس نہیں دینا، خاموشی سے وقت گزاریے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ الجھنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی معاملات میں پنگا لینے کی، کوئی ضرورت نہیں دوسروں کے معاملات میں اپنی ناک گھسیڑنے کی۔ تو یہاں پہ اپنے آپ سے تعلق رکھیے گا، اپنے مطلب میں رہیے گا، اپنی صحت کا خیال کیجیے گا۔ وہ لوگ جن کو کڈنی کے پرابلم ہیں یا شوگر کے پرابلم ہے، ڈائبیٹک ہے، اپنی دوائی ٹائم پہ لیجیے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو اس لیے آپ کا جیسے ہی آپ 22 23 میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ مون اور جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں ہیں۔ جتنے 4 دن آپ نے ٹف گزارے اتنے ہی سکون والے یہ 2 دن آپ کے ہوں گے۔ اور یہاں پہ 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے، جب 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کسی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے میں بھی آپ کی کوئی ٹرانسفر ہو جائے، وہاں پہ شفٹ کریں اپنا سامان دوسرے شہر میں، اور ایک مثبت زندگی گزارنے کی شروعات کریں گے۔ والدین کی دی ہوئی وراثتی جائیداد کو بیچ کر کوئی مکان یا کوئی اور چیز خریدیں گے، یا جائیداد کو فروخت کریں گے۔ اگر آپ یہ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ 45 سے اوپر ہوں، تو 35 40 سال کی عمر کے بعد اس قسم کے ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ تو یا کوئی ہجرت، جیسے وہ لوگ جو پاکستان بنا تھا تو ان کا 9th کا لارڈ 3rd ہاؤس میں تھا اور نیگیٹو تھا، تو وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے
تو دوسرے ملک میں ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس قسم کا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں بھی آپ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کا پلان کریں گے۔ تیسرا، یہاں پہ آپ مذہبی طور پہ فلی چارج ہوں گے، دماغ آپ کا مذہب کی طرف بہت ہوگا، بہت آپٹیمسٹک ہوں گے، سمپیتھیٹک ہوں گے، براڈ مائنڈڈ ہوں گے، اور کوئی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، عبادات کی طرف توجہ دیں گے، سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑی اچھی ہوگی، جس سے آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایجوکیشن، فارن ایجوکیشن کی ٹریولنگ نظر آتی ہے، میں بھی آپ باہر کسی یونیورسٹی میں داخلہ جو آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کسی شرائن پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی عمرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی وزڈم اور لیگل ایشو میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ چیریٹی کرنا، دان کرنا، صدقات کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ کا میڈیٹیشن اور وجدانی کیفیت ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے چانس ہیں، یا تھرڈ بچہ آپ کے گھر میں آمد ہوگی، جس سے گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا۔ تو ورگو، یہ جو ہفتہ ہے، پہلے 4 دن آپ کے ذرا ٹرکی ہیں، باقی 2 دن جو آپ کے بہت بہتر ہیں، سوچ سمجھ کے یہ اپنا ہفتہ گزاریے گا۔ میں ڈرا نہیں رہا، لیکن ذرا وہ کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھ کے پھر سر کراس کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ اب باری ہے لبرا کی، اور لبرا آپ کے اسینڈنٹ میں کیتو ہے، اور آپ کے 7ویں گھر میں راہو ہے، تو یہ ذرا آپ کا ویسے کام کا بوجھ اور ٹچی بہت زیادہ ہے، سینسٹیو بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں، تو سٹارٹ آپ کا 6 گھر میں شروع ہو رہا ہے، مون اور سیٹرن آپ کے 6 گھر میں ہے، تو جب 6 کا لاگ 8ویں میں جاتا ہے، تو لیگل فارمیلٹیز کی طرف آپ کو کمی کوتاہیاں رہتی ہیں، جس سے بعد میں آپ انکوائری بک لیتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو جو بھی کام کریں گے، جو بھی مشن کریں گے، جو بھی خفیہ ایجنسی والے، تو اپنی لیگل اپنی جو ہوتی ہیں فارمیلٹیز، اس کو پورا کیجیے گا، کوئی آپ کارنر، کوئی اسٹون ان ٹرن نہ چھوڑیے گا، ہر معاملات کو دائیں بائیں دیکھ کے آپ نے اپنے معاملات کو چلائیے گا، ادروائز بعد میں یہ کامیابی بھی آپ کے کھاتے میں پڑ سکتی ہے۔ تو 6 کا لاٹ جب 8ویں ہوتا ہے، تو بندہ ذرا کیئرفل ہو کے چلتا ہے، اور جیسے خفیہ ایجنسیاں، خفیہ ادارے انڈر کور کام کرنے میں بڑی کامیابی سے انفارمیشن دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کام میں مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے زخموں، جیل میں جانے کی صورتیں برداشت کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائیاں بھی سامنا کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، پھر سرکاری دفتر سے کاغذ ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ نے اپنے کاغذ سیف رکھنے ہیں، اور مال دولت بنا کر جائیداد اور کو چھپانے لگیں، لیکن آپ کسی کیس میں پھنس سکتے ہیں، تو اس لیے اس کاموں میں بھی آپ نے اپنے محتاط رہنا، کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں، یا کسی چھپی ہوئی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ دائمی بیماری علاج کے بعد، پراپر علاج کے بعد ہی ٹھیک ہوگی۔ تو مون سیٹرن یہاں پہ یہ کیونکہ بیماریوں کا گھر ہے، تو وہ لوگ جن کو شوگر ہے، وہ لوگ جن کے کڈنی کے پرابلم ہیں، وہ لوگ جن کے معدے اور گیسٹرو کے پرابلم ہیں، وہ لوگ جن کے گائنی کے ایشو ہیں، وہ بہت یہاں پہ تنگ ہوں گے، بہت ہی ان کو پریشر میں آئیں گے، تو ان کو وہاں پہ اپنی میڈیسن اور ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، کیونکہ مون اور سیٹرن جب بیٹھا گا تو ڈیلے کرتا ہے، ڈیلے سلو کرتا ہے، آپ کا موڈ نہیں بنے گا، موڈ سوئنگ نہیں ہوگا، اچھا کل جاتے ہیں، پرسوں جاتے ہیں، تو معاملات کو طول دیں گے، تو وہی آپ کا پرابلم بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جائیں گے، ویٹنگ میں بیٹھیں گے، انتظار میں بیٹھیں گے، کوفت اٹھائیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس باہر بیٹھیں گے، تو آپ کی باری 2-3 گھنٹے بعد آئے گی، تو اس قسم کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ ہر کام آپ کا ڈیلے ہوگا، یہاں پہ آپ کی انکل آنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، آپ الجھ سکتے ہیں، یا وہ آپ کو کافی اسکریو کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ آپ نے ذرا بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، حاسدین آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کے نوکری کے مسئلے، کیونکہ سیٹرن 6 گھر میں، سیٹرن بھی سروس کا لارڈ اور 6 گھر بھی سروسز کا، تو آپ کی جاب کے معاملے میں آپ بہت سینسٹیو ہوں گے، کوئی کام، کوئی اسائنمنٹ آ گئی، تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کام کو مکمل نہیں کر لیتے،
مون سیٹرن جب ہوتا ہے تو بندہ کوئی کام جیسے کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے تو فوراً وریڈ ہو جائے گا، کاشیس ہو جائے گا، بڑی ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہارڈ ورکنگ ہوگی، ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کریں گے، بٹ پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں اور انہیبیٹڈ، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور یہ میں اس اسائنمنٹ کو پورا نہیں کر پاؤں گا، افریڈ آف فیلئر ہوگا اور پھر لو اسٹیم پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کنسنٹریشن آپ کی ویسے ہی اچھی لیکن اور پاورفل کنسنٹریشن کر دیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ٹریگر کرنے کی، آپ ٹھیک ہے ٹائم آپ کا لیٹ ضرور ہو جائے گا بٹ یہ ہوگا کہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کام کر دیا، کاغذوں پہ دستخط کر دیے تو آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ بھیج دو، تو وہ جو ڈسپیچر ہے یا آپ کا کمپیوٹر آپریٹر ہے جو ای میل کرنی ہے وہ نہیں کرے گا، بھول جائے گا، تو آپ کی طرف سے تو کام ہوا ہوگا، 3-4 گھنٹے بعد آپ کو فون آئے گا، باس آپ کو گلی سڑیاں آپ کو باتیں سنائے گا اور آپ کافی پھر اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر کام کو سوچ سمجھ کے کیجیے گا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کوئی چیز مکمل وہ اختتام پہ نہ پہنچ جائے۔ ضمانتوں کے لیے آپ کوئی کریں گے تو وہاں پہ آپ کافی ڈپریس ہوں گے، کوئی انکوائری اگر ہے، کوئی شو کاز نوٹس ہے تو اس کو ذرا آگے لے جائیے گا، ان 2 دنوں میں آپ کافی آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آتا، تو سینسٹیوٹی آپ کے اوپر ہوگی تو ڈپریس بھی ہوں گے، تو اس ڈپریشن سے آپ کو نکلنا ہوگا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا اور یہی کنٹینیوٹی رہے گی آپ کے 2021 کو۔ مون اور آپ کا راہو کٹھے بیٹھے ہیں، تو مون راہو جب کٹھے بیٹھتے ہیں تو 7ویں گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ڈیفینیٹلی ہوگی، آپ کا ازواجی لائف میں سکھ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پہ فالس ایلیگیشن لگائیں گے، ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں گے اور کافی اپنے آپ کو ٹینشن میں لائیں گے، پارٹنر کے ساتھ آپ کی فزیکل مینٹل ریلیشن نہ ہونے کے برابر ہوگی اور کوئی ڈیزائر پوری نہیں ہوگی، آپ کے اسپاؤس کا کوآپریشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اور پارٹنرشپ میں بھی آپ کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی اسپانسرشپ آپ کی ہوتے ہوتے رہ جائے گی۔ یہاں پہ سیاستدان حضرات جب لوگوں کے ہجوم میں جائیں گے تو آپ بڑی کوشش کریں گے ان کو کرنے کی، لیکن آگے سے ریزسٹنس ملے گی، تانے زنی سنیں گی، ہوٹنگ ملنی، تو اس لیے ان 2 دنوں میں کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا کہ آپ پبلک میں جائیں اور وہاں پہ اپنی ڈسگریس کرا سکیں۔ اور یہاں پہ میرج کمپیٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی، جنرل ہیپینس اتنی اچھی نہیں ہوں گی۔ اچھا یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے اگر آپ چلتے ہیں تو آپ بہت کارٹ ہوں گے اور پھر سازشی ذہن ہوگا، چغلیاں لگانے والا ذہن ہوگا، سپلٹ پرسنالٹی، ہپوکریسی، تو یہ چیزیں آپ کے لیے ہوں گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے، ان کو بہت ہی یہ 2 دن تو بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا، بہت زیادہ، ہیل نہیں پہننی، صوفے نہیں کھینچنے، پانی نہیں اٹھانا، بالٹیاں نہیں اٹھانی، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، بہت سینسٹیوٹی ہوگی، مس کیریجز کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جب مون اور راہو 7ویں گھر میں ہو، تو اس لیے یہاں پہ اگر آپ کی دوسری پریگننسی نہیں ہوگی، 1 سال پورا آپ کو سیکنڈ بیبی آپ کا پرابلم کے آپ کی کنسیپشن کے پرابلم آئیں گے، تو یہاں پہ آپ نے ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، حکیموں کے پاس، جادو ٹونا والوں کے پاس، بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہاں سے راہو نکلے گا اور تو پائسز میں آئے گا تو پھر آپ کا سیکنڈ کنسیپشن بھی ہو جائے گا، اگر ہوا تو مس کیریج ہو جائے گا اس دوران، اگر اس سال کے اندر تو یہاں پہ آپ اپنے جو شیئرڈ بزنس والوں کے ساتھ بھی الجھ جائیں گے۔ تو یہ 7ویں کا لارڈ یہاں پہ تیسرے گھر میں، پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رزلٹس دیتا ہے آپ کا، جب 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کی چھوٹی بہن کوئی آپ کا رشتے میں بڑا رول پلے کرے گی اور آپ سے بہت پیار کرے گی، پبلک اور دوستوں میں آپ اچھی گفتگو اور انداز بیان کی وجہ سے کامیاب و مشہور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی شریک حیات کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل آ جائے گا، بیگم کے عموماً اعضائے مخصوصہ بچہ دانی ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں خلل پڑ سکتا ہے،
مشکل میں کوئی نہ کوئی کامیابی مل جائے گی، بیگم خواہ خواہ دوسروں کی طرفداری کرے گی اور آپ کے میاں بیوی کے تعلقات اونچے نیچے ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی کم بیگم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا، صحت سے وابستہ اور دوسروں کی پیدا کی مشکلات ہمیشہ چلتی رہیں گی، جو دوسروں کی پیدا کردی مشکلات آنے کے چانسز ہیں، اور اس لیے یہاں پہ آپ نے جتنا مطاعت ہو سکتے ہیں آپ نے اوور ریئیکشن نہیں کرنا، اوور ایکٹیو نہیں ہونا، کوئی لگائی بجائی نہیں کرنی، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر نہیں کرنی، نہیں تو آپ ہی پرابلم میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا 22 23 تو آپ کے 8ویں گھر میں آپ کے آ جائے گا مون اور جوپیٹر، تو یہ بہت ہی ایک اچھی پوزیشن ہوگی۔ 8ویں کا لاڈ دوسرا گھر میں، جب بھی 8ویں گھر میں آپ کوئی جاتا ہے نا تو پھر آپ دائیں بائیں دیکھ کے ہی سڑک کراس کیجیے گا۔ آپ زیادہ دولت ذخیرہ کرنے، دولت پاس رکھنے میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ کسی طرح دولت کو چھوڑیں گے نہیں، لالچ بہت بڑھے گا، لیکن اس لالچ میں معاشی حوث میں ایسی بیوقوفی کرنے کے چانس ہے جو آپ کو سیٹ بیک کر سکتے ہیں۔ پھر یا تو خود کو کوسیں گے یا اپنی قسمت کو کوسیں گے۔ آپ جائیداد فروغ کر کے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ پیسے چوری ہو جائیں گے، کوئی دوسرے چھین لیں گے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ اپنے جائیداد کو بالکل نہیں چھیڑنا، جائیداد کو بیچنا نہیں، جائیداد کے معاملات کو ٹچ نہیں کرنا۔ اور یہ آپ کا 8واں گھر ہے، یہاں پہ آپ قرضہ اتار دیں گے، آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو یہاں پہ ڈیفینیٹلی یو ول ٹریول، کہ آپ کا جو نیشنلٹی ملی اور اس کی ٹریولنگ میں آپ باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑا اچھا سفر ہوگا، بڑا اچھا، وہاں پہ جا کے سیٹ بھی ہو جائیں گے، مخفی روم کی طرف ہی رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی ڈیجیکشن ڈیلے کے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وراثتی جائیداد بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جائے گی اور لیگل طریقے سے ہوگی اور بڑے شفاف ہوگی، اور کوئی نہ کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، گفٹ آ جائے گا، آپ کی اسپوس کی بھی جائیداد اس کو ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ شادی بیاہ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو بڑے اچھا پروٹوکول ملے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ رہے گا، آپ بڑا وارم ہارٹیڈ ہوں گے، آپ دوسروں کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے اور بہت ہی خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے۔ تو یہ جو آخری 2 دن ہیں یہ آپ کے پہلے 4 دن کا سارے معاملات کو سیدھا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپیو، اب آپ کی باری ہے۔ یہ ہفتہ بہت ٹیکنیکل ہے اور بڑا آپ کو کیئرفل ہو کے اور بڑا کہتے ہیں چلاک اور تیزی کے ساتھ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکٹفل ہو کے چلنا پڑے گا۔ سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر میں 18 اور 19، مون اور سیٹرن یہاں پہ آپ کے ساتھ ہے، اور 5ویں کا لاٹ 7ویں میں ہے، اور جب 5ویں کا لاٹ 7 میں ہوتا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی لو، آپ کی یہاں پہ کوئی شادی آتی ہے تو وہ آپ کی مرضی کی شادی کنورٹ ہو رہی ہوگی، اور آپ کی مرضی کی شادی ہوگی اور آپ بہت چاہے جائیں گے، آپ کے اسپاؤس آپ کی طرف بہت توجہ دے گا، اور جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسی سے شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ اور اگر آپ میری ایج کے ہیں تو یہ بڑا 2 دن آپ کے بچے آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت گپ شپ لگائیں گے آپ کو، اور یہاں پہ بڑی اچھی شراکت داری بھی ہوگی جو دوستوں کے ساتھ کریں گے۔ اچھا، دوسرے ممالک میں بھی آنا جانا رہے گا، بٹ یہاں پہ کیونکہ مون اور سیٹرن تو کچھ سینسٹیو اس سے ہوگی کہ جس سے تعلقات، رومانس، دوستوں کی مداخلت کی وجہ سے گھریلو مسائل بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا کبھی ایسے دوست کو گھر نہ لائیں، وگرنہ وہ گھر میں آپ کی لڑائی ڈال دے گا، وہ 2 نمبری کرے گا اور گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو 5واں گھر یہاں پہ آپ تھوڑا سا سینسٹیو رہیں گے، یہاں پہ آپ کی جو ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ کو ڈیلے ہوں گے، آپ کی ڈیٹ اگر اس دن کوئی وائوا ہوا تو اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو 3 بجے جا کے سپروائزر آئے گا تو معاملات ڈیلے ہوں گے، یا آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی بدمزگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ 5واں گھر آپ کو یہاں پہ آپ کا وزڈم اور اسپیکولیشن
اسپیکولیشن آپ کی اس قسم کی ہوگی کہ شک کرنے والی اسپیکولیشن ہوگی. سٹا لاٹری جوا میں بھی آپ کو پیسے مل جائیں گے. آپ کی اسٹیٹس میں بھی فائدہ ہوگا. سڈن ویلتھ ہو جائے گی. فلرٹیشن میں گھستے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں. منفی سوچیں آپ کے اوپر آئیں گی. نالج فار فیوچر لائف آپ لیتے آپ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو امداد مل جائے گا, کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی, یا کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں آپ جائیں گے, لیکن وہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. خاموشی سے آپ سینسٹیو ہو کے اس جگہ پہ بیٹھیں گے, انجوائے نہیں کریں گے. اسپورٹس میں دلچسپی رہے گی. شرط لگائیں گے تو اسپورٹس میں اب وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. میوزک, لاٹری اور گیمبلنگ یہ آپ کو اس میں آپ نے نہیں گھسنا. یہاں پہ جو فرسٹ کنسیپشن والے بچی ہیں, خواتین ہیں, وہ ذرا ان کو دباؤ کا شکار ہوگا. بٹ آپ نے ریسٹ کرنا ہوگا. آپ نے کوئی سفر نہیں کرنا, بچوں کے ساتھ باہر نہیں نکلنا. رکاوٹیں آئیں گی, ڈیلے ہو جائے گی, ٹریفک میں پھنس جائیں گے. تو کوئی نہ کوئی تو بہتر ہے کہ بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ مت نکلیے گا. اور کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کی بڑا ایک بچہ کا آپ اسکول جائیں گے تو وہاں پہ اب وہ سینسٹیو ہوں گے, یا کوئی بڑی بیٹی بیمار ہو سکتی ہے, یا اس کے نمبر کم ہوں گے تو وہ بڑی اداس ہوگی, تو آپ اس کو پیمپر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کا اسکارپیو 18-19 آپ کا اچھا بھی ہوگا بٹ سینسٹیو ہوگا. بٹ 20-21 آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا, بہت, کیونکہ راہو آپ کے چھٹے گھر میں مون کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ جب چھٹے کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھے تو یہ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی نوکری کو بچانے کے چکر میں رہیں گے, کوئی نوکری حاصل کرنے میں رہیں گے, یا سروس دیں گے لوگوں کو, اور سسرال کے ساتھ آپ کا معاشی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فیملی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو پالا پڑتا ہے, دوسروں پر پیسے لٹائیں گے. زیادہ محنت اور کم آمدنی ہوگی, پیسے کے حصول کے لیے کوششیں جاری بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا ایک تو آپ کا چھٹا گھر, یہاں پہ ایک تو آپ اپنے حاسدین کے پیچھے پڑ جائیں گے, اپنے سبارڈینیٹ کے پیچھے پڑ جائیں گے, ان کی شکایتیں لگائیں گے. باس کو آپ کہیں گے یہ کام, اس کے سامنے کہیں گے بڑا بڑا اچھا, لیکن اس کی ایبسنس میں کہیں گے یہ کام نہیں کرتا, اس کو ٹرانسفر کر دیں, اس کو سسپینڈ کر دیں. تو اس قسم کے 2 نمبری بھی آپ شکایتیں لگا کے اپنے سبارڈینیٹ کو خراب کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے انکل, مامے, چاچوں کے ساتھ بھی کوئی میچ پڑ جائے گا. یہاں پہ آپ کے اندر لسٹ, اینگر, گریڈ, ایروگنس بہت زیادہ ہوگی, اور اپنے متحدوں کے ساتھ بہت ہی کرٹ ہوں گے. آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, جس کی وجہ سے آپ بڑے ڈپریس ہو سکتے ہیں. آپ کے ورکرز ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہوگا, اور ان کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. کوئی قرضے والا آپ کو تنگ کر سکتا ہے, کوئی زخم آ سکتا ہے, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے کافی ڈپریس ہو سکتے ہیں. کرول ایکشن آپ کے خلاف ہو سکتا ہے, لہذا کوئی کام 2 نمبر کام نہیں کرنا. ٹرانسفر آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے. اپنا مینٹل سٹیبلٹی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کو بڑا کیئرفل ہو کے ٹائم گزارنا ہوگا. خاص طور پہ اپنی صحت کے ایشو آپ کو تنگ کریں گے. صحت کے آپ کا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, شوگر بڑھ جائے گی, بلڈ پریشر کا پرابلم آ جائیں گے, کڈنی میں پرابلم آ جائیں گے, یو ٹی آئی کا پرابلم آ سکتا ہے, اور یا آپ کی والدہ یا آپ کی مسز یا آپ کی بڑی بیٹی کو پرابلم ہو سکتا ہے. تو ہیلتھ ایشو آپ کو بہت تنگ کریں گے. خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے لیے یہ 2 دن اچھے نہیں ہوں گے. پیریڈز کے پرابلم, اور آپ کا پین, کمر درد, معدہ خراب, مس کیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو میکسیمم آپ کو ریسٹ کرنا ہوگا. کوئی ضرورت نہیں بات کو آپ نے بھاگ دوڑ کرنی, کیونکہ راہو بھگاتا ہے, دوڑاتا ہے, ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا, مشقت کراتا ہے, اور آپ کے دماغ میں آئے گی نہیں. آپ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر پریشر, فزیکل پریشر بھی ہوگا اور مینٹل پریشر بھی ہوگا, جس سے آپ کی پریگننسی افیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. یا آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا جس سے ڈی ہائیڈریشن. تو پانی زیادہ پیے گا, اور آپ پانی کے ساتھ آپ اپنے نمکول یا وہ جو ہوتا ہے وہ
پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہت کیئرفل رہنا، کوئی معاملات اپنا کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں بات کو طول نہیں دینا، تھانہ کچہری میں نہیں لے کے جانا، نہیں تو کافی بدمزگی ہو سکتی ہے اور کوئی قرضے میں آپ کے پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا کوئی شو کاز نوٹس چل رہا ہے یا انکوائری چل رہی ہے تو اس کو ذرا ڈیلے کیجیے گا، ان 2 دنوں میں مت رکھوائیے گا۔ تو یہ 2 دن آپ کو تھوڑے سے تنگ کریں گے، بٹ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 22 اینڈ 23 تو چوتھے گھر میں مون اور جوپیٹر ہے، اور یہ اتنا اچھا کمبینیشن بنا ہوا کہ 7ویں کا لارڈ پہلے گھر میں، تو جتنا آپ نے پہلے 4 دن ٹف گزارے اتنا ہی آپ کا اچھا وقت گزرے گا۔ آپ کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے بہت پیار ملے گا، محبت ملے گی، محبت کی شادی آپ کی محبت آپ کی شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور کچھ اگر کسی مسئلہ مسائل میں الجھے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لوگ آپ کی مدد کریں گے، ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی خفیہ مدد کر رہے ہیں۔ کاروبار میں لوگ آپ پر اعتبار کریں گے، آپ دوسروں کے خرچے پر خود کو بہتر کریں گے، سفر کرنے کے لیے ٹکٹیں بھی دوسروں سے لیں گے، زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہوئی، اور آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور بہت ہی بہتر ہوگا۔ آپ بس یہ یہاں پہ میاں بیوی کے تعلقات تو کمال کے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، ایک دوسرے کو پیمپر کریں گے، ایک دوسرے کی خواہشیں پوری کریں گے، اور ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے، دونوں مل کے سفر کریں گے۔ مون اور جوپیٹر سفر کراتا ہے، تو آپ کا کوئی ویزا بھی لگا ہوگا یا کوئی نیشنلٹی، تو آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ٹریولنگ اتنی مزیدار ہوگی کہ دونوں کہکے لگاتے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے اپنے کریں گے۔ رسپانس آف یور اسپاؤس بہت اچھا ہوگا، رزلٹ ان پارٹنرشپ بہت اچھی ہوگی، اور اگر آپ پولیٹیشین پبلک میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا رسپونڈ ملے گا، آپ کے حق میں نعرے لگیں گے، آپ کی باتیں لوگ بڑے غور سے سنیں گے، کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا، کوئی گمی ہوئی پراپرٹی مل جائے گی، اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو وہاں پہ باہر میں آپ کو پروٹوکول، آپ کو آنر ملے گا، آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں گی، میرج کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، اور جوا سٹا لاٹری میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ویکینڈ کسی شادی بیاہ پہ بھی جائیں گے تو بڑا میاں بیوی تیار ہو کے جائیں گے، بہت ہی کریں گے، اور بڑے اچھا لباس پہنا ہوگا، اور آپ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں گے، اور آپ کا براڈ مائنڈڈ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے پیش آئیں گے، ہر ایک کے ساتھ بڑا گلے لگ کے اور بات کریں گے۔ یہاں پہ آپ یعنی کہ نیند بڑی اچھی آئے گی، پرسکون ہوگا، میاں بیوی کے اندر ایک بہت پیار و محبت والا سین ہوگا، اور ایسا لگے گا جیسے بیگم یا ہسبینڈ کے ساتھ آپ کسی جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ جب میاں بیوی میں پیار ہوتا ہے تو جنت خود بخود بن جاتی ہے۔ ویسے بھی وہ قیامت کے بعد تو آپ کی بیگم ہی آپ کے ساتھ ہوگی، تو بہتر ہے اس دنیا میں بھی اس کو درجہ دے دیں، اور اس دنیا میں تو آپ کو درجہ ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہ اینڈ جو ہوگا ویکینڈ آپ کا اسکارپین بہت اچھا ہوگا، انجوائے کریں گے، اور اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔